डॉक्टर साहब ऑन एयर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं एआई रेहान स्कूल के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे पास जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत और मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरा मकसद इंजीनियर मोहम्मद राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर मोहम्मद राशिद साहब जो है एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, ना सिर्फ टीचिंग में बल्कि प्रैक्टिकली सिविल और उसके फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग इनका जो है वो प्रोफेशन है। तो मैं सबसे पहले इंजीनियर राशिद साहब आपको बहुत ज़्यादा वेलकम कहता हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम में। आपका बेहद डॉक्टर शुक्रिया कि साहब आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। आपने नाचीज़ को जो है वो मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, बल्कि इतने जो है ना मोहब्बत भरे अल्फाज से नवाजा। तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। जी बहुत शुक्रिया राज साहब। अच्छा राज साहब, इसका मैं इंजीनियर राशिद साहब, मैं इसका थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बता दूं। बेसिकली इस इंटरव्यू का मकसद, एक हमारी ट्रेनिंग चल रही है जो कि एआई रेहान स्कूल के साथ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर का म्यूचुअल कोलैबोरेशन हुआ है एआई रेहान स्कूल से। तो ये उस जी जी। सिलसिले की कड़ी है। ये हमारे एक टास्क है जो हमने जो है पूरा करना होता है। तो इसका थोड़ा सा तरीकाकार ये होगा कि आपके जो है 15 से 20 मिनट चाहूँगा कि 15 से 20 मिनट आप बात करेंगे। उसका रिदम ये होगा कि सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, जिसमें आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके अलावा आप अपना करंट जो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और उसके अलावा आपकी स्किल्स, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जिस जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो उनको आप आजकल जो करंट सिनेरियो है जो मुल्क का आया कि उसके मुताबिक उन्हें टेक्निकल स्किल्स दे रहे हैं। तो ये काइंडली ज़रा थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी डॉक्टर साहब, आपने इब्तदाइये में कोई 4 से 5 जो सवालात हैं वो एक साथ ही पूछ लिए हैं। तो मैं एक एक करके कोशिश करूँगा, जवाब दूंगा। अगर कोई मैं इस बीच में भूल जाऊँ तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा। तो आपने सबसे पहले तारुफ के बारे जी में, जी इंजीनियर। मैं अपने नाज़रीन को तारुफ करवाता जाऊँ। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रक्टर सिविल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो एक सरकारी स्कूल गवर्नमेंट एमेजना हाई स्कूल से 2008 में मुकम्मल की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान से डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर सिविल मुकम्मल किया। 2008 से 11 का सेशन था मेरा। और उसके बाद मैंने 11 से 15 तक बहाउद्दीन तक़िया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो मुकम्मल की। और 2015 से करंटली मैं टफ्टा पंजाब को सर्व कर रहा हूँ। तकरीबन कमोबेश को 10 साल से मैं टफ्टा पंजाब को सर्व कर रहा हूँ। इन बिटवीन मुझे इंडस्ट्री में भी काम करने का मौका मिला, और टीचिंग में तो मेरा तकरीबन कुछ 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहब, ये आपके पहले सवाल का जवाब था जो आपने पूछा। उसके बाद जो आपने पूछा, अगर आप एक एक करके पूछेंगे मुझे ज़्यादा कन्वीनियंस मेरे लिए रहेगी, बजाय कि आप एक ही दफ़ा में 4 सवाल डॉक्टर साहब आपने पूछ लिया मुझसे। जी जी इंजीनियर राज साहब, शुक्रिया आपका कि आपने अपना जो है वो इनिशियल इंट्रोडक्शन करवाया। राज साहब, अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आप टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये बताएं कि आजकल कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं आपके पास,
अच्छा ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس کوئی 7 کے قریب کورسز ہیں، 3 سالہ پروگرام ہے۔ اس میں ڈی اے سول ہے، الیکٹریکل ہے، مکینیکل ہے، اور اس کے علاوہ کیمیکل ہے، الیکٹرانکس ہے، ٹیکسٹائل ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل میں آگے 2 فردر ٹیکنالوجیز ہیں، ویونگ اور جو ہے اسپننگ۔ تو یہ ٹوٹل 7 ٹیکنالوجیز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وقتاً فوقتاً دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق شارٹ کورسز ہیں، ایون کہ اے آئی کے کورسز آ جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ مطلب امیزون وغیرہ یا لینگویج کے کورسز چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیسیفکلی ہمارے پاس چیف ایڈیٹر اسکلڈ پنجاب ایک پروگرام چل رہا ہے۔ اس میں کنسٹرکشن سیکٹر کے کورسز ہیں، 4 کے قریب ہیں۔ اس میں میسن ہے، شٹرنگ اینڈ اسکیفولڈنگ ہے، ٹائر فکسر ہے اور اسٹیل فکسر ہے۔ تو کرنٹلی سر ہمارے پاس یہ کورسز چل رہے ہیں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں۔ تو جو ہمارے پاس 7 ٹریڈ ہیں، اس میں 3 ایئرس پروگرام ہے، آفٹر میٹرک کے بعد ہے۔ اور یہ جو شارٹ کورسز ہیں یہ میٹرک کے بعد بھی ہیں، کچھ کی کوالیفیکیشن مڈل ہے، کچھ کی پرائمری ہے۔ تو وہ اکارڈنگلی جس طرح کینڈیڈیٹ کو سوٹ کرتا ہے وہ جوائن کر سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس انجینئر محمد راشد صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے ہمارے اس کو بتایا کہ آپ کے پاس کون کون سے کورسز چل رہے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ایڈمیشن کے لیے۔ اچھا انجینئر راشد صاحب، یہ بتائیں کہ ایک بچہ اگر اس کو کام آتا ہے، سول کا کام آتا ہے، اس نے اپنے استاد کے ساتھ یا جس طرح ہمارا سسٹم ہے کہ عام طور پہ بچوں کو کسی نہ کسی استاد کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور وہ کام سیکھ جاتا ہے، تو بچے کو کام آتا ہے، آیا کہ آپ کے کالج میں کوئی ایسی فیسلٹی یا ایسا بھی سسٹم ہے کہ وہ اگر سیٹ نہ چاہے، وہ آپ کے پاس سال 2 سال ڈپلوما اس کا کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کوئی ایسی ٹیکنیکل آپ کا ادارہ جو ہے وہ کوئی اس طرح بھی سپورٹ کرتا ہے ایسے اسٹوڈنٹس کو یا ایسے بچوں کو جن کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے؟ جی سرور صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ٹاٹا پنجاب ایسے جو ہے شارٹ کورسز یا ایسے کورسز بھی کرا رہا ہے، یا اسے بیسکلی سرٹیفکیشن کہیں گے، سرٹیفکیشن دے رہا ہے۔ جو ایسے پروفیشنل جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ان کو کام آتا ہے، تو ٹاٹا پنجاب اور جو ہے اس کا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے RPL، ریکگنیشن پرائر لرننگ۔ اسے اگر میں عام زبان میں سادہ زبان میں سمجھاؤں تو استاد شاگرد پروگرام ہے یہ ایک قسم کا، عام آدمی کے لیے اگر میں سمجھاؤں۔ ویری اس میں نائس، یہ ویری ہوتا ہے نائس. کہ جو بھی پروفیشنل ہے وہ اپنا کام، اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے باقاعدہ پریکٹیکلی۔ تو اس کے بعد اگر وہ کمپیٹنٹ قرار پاتا ہے تو اس کو جو ہے سرٹیفکیشن ایشو کر دی جاتی ہے۔ اس کی بیسک ٹریننگ یا بیسک سیفٹی وغیرہ کی چیزیں اسے گائیڈ کی جاتی ہیں، تاکہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو فارن میں جا کے اچھا زر بادلہ کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، تو وہ اس میں یہ جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو ٹاٹا پنجاب کے یہ مختلف ووکیشنل اسٹریم کے ادارے ہیں جو یہ کورسز کرواتے ہیں۔ جی سرور صاحب۔ جی، جی بہت شکریہ۔ اچھا انجینئر راجد صاحب، میرا ایک اور سوال آپ سے ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو اے آئی ریحان اسکول کی ٹریننگ چل رہی ہے اس کا کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا، آپ کے ٹاسک کے حوالے سے کہ آپ کے ٹاسک کتنے پورے ہو گئے ہیں، اور اوور آل انسٹرکٹر کے حوالے سے، اور اگر ہم اوور آل اس کی بات کریں کہ تمام جو ایک پلان کیا ٹیپٹا پنجاب نے اور اے آئی ریحان اسکول کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ فروٹفل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے ٹیچرز کو، یا جسٹ یہ ایک وقت کا ضیاع ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بیسکلی یہ ٹاٹا پنجاب نے ہمیشہ اپنے ٹیچر کو ٹرین کرنے کے لیے
وقتاً فوقتاً ٹیفٹا پنجاب جو ہے اپنے ٹیچر کا جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا گیپ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیشہ ٹیفٹا جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتا رہتا ہے، جس میں اسپیشلی ٹیچرز جو ہیں وہ انڈسٹریل ٹریننگز کرتے ہیں، انڈسٹریز میں جاتے ہیں، وہ انڈسٹری کا ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے اپنی سکلز کو نہ صرف انہانس کرتے ہیں بلکہ دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق چیزوں کو بچوں کو آگے ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے اسکل اپ گریڈیشن ہوتی ہے ٹیفٹا پنجاب میں ہر ٹریڈ کی، اسی طرح سے یہ اے آئی ٹیچر ٹریننگ پروگرام ٹیفٹا پنجاب نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا اور احسن اقدام ہے، اس سے جو ہے نا آئی ٹی کی سکلز بہتر ہوں گی۔ اے آئی کا دور ہے، آنے والا جدید دور جو ہے وہ اے آئی کا دور ہے، تو بلکہ آ چکا ہے، آنے والا کیا تو آ چکا ہے یہ، اس وقت کرنٹ جو دور ہے وہ اے آئی کا دور ہے۔ تو اس میں ٹیچر کو جو ہے وہ اے آئی سے کام لینا اور اے آئی بچوں کو سکھانا اور اپنے ٹائم کو مینج کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس سے نہ صرف ٹیچرز کو فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تک یہ فائدہ منتقل ہوگا، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کے بعد یہ ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ ویری نائس، ہمارے ملک کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہوگا، اور ڈیفینیٹلی ٹیچرس تو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ٹاسک کی کیا پوزیشن جا رہی ہے؟ جی ڈاکٹر آپ صاحب، کمپیوٹر پہلے سے بہت اچھا جانتے تھے، یا آپ ایک میڈیم اسکل تھی، یا آپ کی اچھی اسکلز ہیں؟ اور یہ ٹریننگ جو آلموسٹ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، تو ٹریننگ کرنے کے بعد آپ کے اندر کیا پازیٹیو تبدیلی آئی ہے کمپیوٹر اسکل کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب لرننگ تو ویسے اوور آل ساری زندگی انسان کی جاری رہتی ہے، نئی سے نئی چیزیں سیکھتا ہے، نئے سے نئے چیلنجز آتے ہیں، ان کے پھر سلوشنز آتے ہیں پرابلمس کے۔ تو اسکل تو الحمدللہ کمپیوٹر کی میری جو ہے نا آلریڈی بہتر تھی، مزید اس میں بہتری آئی ہے کہ مطلب اے آئی کو یوز کرنا، افیکٹولی یوز کرنا میں نے سیکھا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں میری سکلز بہتر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، کمیونیکیشن سکلز میں بہتری آئی ہے، اور لینگویج میں بہتری آئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی سکلز ہیں جو آئی ٹی کی ہیں۔ اس وقت میں ایک ایک کر کے گنوا تو نہیں سکتا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ بہتری لازمی آئی ہے، ضرور آئی ہے، اس کا فائدہ ہے، ڈیفینیٹ فائدہ ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا انجینئر راشد صاحب، یہ تو ہو گیا آپ کا ایکڈیمکس کا تعارف، اور اس کے علاوہ آپ کا جو پروفیشن ہے اس کا تعارف۔ یہ بتائیں کہ کالج ایکٹیویٹیز کے بعد اور یہ ٹریننگ کے بعد آپ کا کیا شغل ہے؟ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرتے ہیں اپنے ظاہری بات ہے اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو طریقے سے گزارنے کے لیے، یا جسٹ سوشلی اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں اور اپنے صرف گھر کو ٹائم دیتے ہیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب ایکٹیویٹیز تو بہت زیادہ ہیں میری، سوشلی بھی جو ہے وہ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اپنا فیملی ٹائم بھی مینیج کروں، اور اس کے علاوہ جو ہے بلڈنگ ڈیزائن کا مجھے شوق ہے، جب مجھے تھوڑا سا فری وقت ملتا ہے تو اپنی فراغت میں بلڈنگ ڈیزائن کا کام کر لیتا ہوں میں۔ تو اس کے علاوہ کنسٹرکشن جو ہے وہ میرا جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو میں کنسٹرکشن میں بھی تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہوں، میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں انڈسٹری کے مطابق، تاکہ کسی بھی موقع پہ اگر مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ سوئچ کرنا پڑے تو میری سیکنڈ آپشن کنسٹرکشن ہوگی، کنسٹرکشن انڈسٹری ہوگی۔ ویری نائس۔ اچھا انجینئر راشد صاحب، سوشل میڈیا کے تھرو فیس بک پہ میں نے آپ کا جو ہے وہ پکچرز دیکھی جی سی ٹی ملتان کے پلیٹ فارم سے، تو مجھے لگتا ہے کہ
پچھلے ویک کوئی 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے آپ کہیں آؤٹ اسٹیشن گئے ہوئے تھے، کوئی آپ کی کوئی انٹرنیشنل ٹرینرز کے تھرو ٹریننگ چل رہی تھی، تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ، اور میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی آپ نے کوئی ٹاپ پوزیشن بھی حاصل کی ہوئی تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا وہ ٹریننگ کیا تھی اور آپ نے کیا وہاں پہ سیکھا، اور آپ کو وہ جو انہوں نے ریوارڈ دیا ٹاپ پوزیشن میں، وہ کس چیز کے متعلق تھا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ابتدائیوں میں بھی بتایا کہ ٹیپٹا پنجاب کا یہ ایسا اقدام ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کو وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی ٹریننگز کرواتا رہتا ہے، تو وہ ٹریننگ بھی ٹیپٹا پنجاب کی ایک بہترین اور احسن حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہمیں جو ایک نیا سسٹم آ رہا ہے CBTA سے متعلقہ، اب کنونشنل سسٹم کو وہ ریپلیس کر دے گا، جو ابھی کرنٹلی ہمارا DAE کنونشنل سسٹم پہ چل رہا ہے، جس میں یہ ہے کہ ہمارا کوئی 60% جو ہے وہ آئی تھنک ہمارا تھیوری ہے اور 40% کے قریب پریکٹیکل ہے یا وائس ورسا، تو وہ اس کو ریپلیس کر دے گا CBTA سسٹم۔ تو CBTA سسٹم جب اس کو ریپلیس کرے گا تو اس کے حوالے سے تھی یہ جرمن سسٹم ہے جس کو ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے تھی بیسکلی وہ ٹریننگ۔ اس میں ہم نے کچھ 1000 کے قریب ٹرینرز کی ٹریننگ کرنی ہے، وہ بیسکلی ٹرینر آف دی ٹرینرز تھا، یعنی جن لوگوں نے آگے ٹرینرز کو ٹریننگ دینی ہے وہ ان کے یعنی ایز اے چیف ماسٹر ٹریننگ تھی۔ تو جرمنس کے ساتھ ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا، اور بہت سی چیزوں میں ہم نے جو اپنے تدریسی عمل میں چیزیں سیکھی ہیں وہ ہم نے شیئر کی، یا انڈسٹری میں جو چیزیں سیکھی ہیں اپنا یعنی ایکسپرٹ آؤٹ پٹ بھی دیا اور چیزیں سیکھی بھی۔ تو اس میں وہ آپ نے پوچھا کہ اس میں کوئی پوزیشن وغیرہ، تو بیسکلی سب پہلے میں بتاتا چلوں، وہ بیسکلی تھا ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر کے بارے میں۔ کنسٹرکشن سیکٹر میں پاکستان میں ایک اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، بلکہ دنیا میں بھی بہت بڑا چیلنج ہے سسٹینیبلٹی کا، یعنی جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ریپڈلی، اور اسی طرح سے جو ہمارے انفلیشن ہے، بلکہ نہ صرف ہمارے پاس بلکہ پوری دنیا میں انفلیشن بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی جو ہے نا پچھلے چند سالوں سے اس پہ کافی کام ہوا ہے اور مزید تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا قیام جو ہے وہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان اب اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گا، نہ صرف بلکہ ایسے اپنے ریسورسز کو بھی پروٹیکٹ کرے گا، ایسے اپنے وسائل کو جو ہے نا بہتری سے بروئے کار لائے گا، اور سسٹینیبل مٹیریل کا استعمال کرے گا، انرجی ایفیشینٹ جو ہے نا ٹیکنیکس اپناتے ہوئے جو انرجی کی سیونگ کرے گا۔ تو بیسکلی ان ٹاپکس پہ تھی، تو اس میں ہم نے اپنا آؤٹ پٹ دیا، تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ون کیا اس میں، تو اس میں ہمیں اپریشیٹ کیا گیا۔ اس پہ بھی کرنٹلی ورکنگ ہماری جاری ہے، تو انشاءاللہ مزید کوئی اپڈیٹس ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویری نائس، ویری نائس انجینئر راشد صاحب، آپ یقینی طور پر بہت جو ہے چیلنجنگ ٹاسک لیتے ہیں، اور نہ صرف چیلنجنگ ٹاسک لیں بلکہ ان کو فلفل اپنے فل ڈیووشن کے ساتھ اور فل اپنی ایبلٹی کے ساتھ ان کو پورا بھی کرتے ہیں۔ ویری نائس، بڑا اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ نے وہاں پہ نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ تو انجینئر راشد صاحب، اپنا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے، تو ٹائم میرے پاس پیچھے 6 سے 7 منٹ ہیں، میں نے اس کو اب کنکلوڈ کروں گا۔ تو میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے، جی جی ڈاکٹر صاحب۔ وہ یہ بتائیں کہ آپ ہم ہماری ینگ جنریشن ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی 2-3 جملوں میں۔
जी डॉक्टर साहब, मैं जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने आप को दौर हाज़िर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग करें, तमाम जदीद अलूम को सीखें और अपनी स्किल्स को एनहांस करें और स्किल्स को लाजमी फोकस करें। डिग्री के साथ अगर आपकी स्किल बेहतर होगी तो डेफिनेटली आप दुनिया में compete कर पाएंगे। तो मेरा यही पैगाम है जो हमारे स्पेसिफिकली जो यंगस्टर हैं या हमारे नौजवान तलबा हैं, उसको ये कहूँगा कि मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में इसको अपनी ताकत बनाएं, इसको पॉजिटिव यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं। जी, इंजीनियर राशिद साहब, आपने मोबाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो टिपिकली आपके शोबे में, मतलब कि सिविल टेक्नोलॉजी में, हम इसको किस तरह टेक्नोलॉजी के साथ लेकर किस तरह चल सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने अक्सर इस चीज़ का बगौर मुशाहिदा भी किया होगा कि हमारी बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो सोशल मीडिया है उसका एआई आपकी सारी जितनी के इंटरेस्ट है वो उसको बताता है। तो आपका सोशल मीडिया का एआई है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म है, सबका एआई में आपका अगर आप सिविल आपने चूज किया है तो आपका एआई में सारा का सारा जो है वो सिविल का डेटा होना चाहिए, या एटलीस्ट उसमें आप दुनिया के टॉप के जो सिविल के स्ट्रक्चर्स हैं या सिविल से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप जो है वो उसको कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा ये थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, जिस पे कोई अगली नशिस्त में हम कोशिश करेंगे स्पेसिफिकली इस पे बात करेंगे। जी, जी। इंजीनियर राशिद साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को ना सिर्फ अपने बारे में बताया, बल्कि आपने अपने कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन और दौरे हाज़िर के तकाज़ुम आहंग जितने भी कोर्सेज़ इस वक़्त आपके इदारे में चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, उनका बड़ा आपने ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन दिया, उसकी रिक्वायरमेंट बताई, और आपने ये भी बताया कि सिविल, अगर कंस्ट्रक्शन या सिविल के बच्चे जो हैं, वो किस तरह दौरे हाज़िर में आईटी, एआई और कंप्यूटर इसको सीखकर किस तरीके से वो दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल आपने जो एक बड़ा अच्छा जो है पॉइंट हाईलाइट किया सस्टेनेबिलिटी का, जिसके ऊपर पूरी दुनिया को कंसर्न है, और आपने फरमाया कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ भी अगर इन दोनों का हाइब्रिड या मिक्स कोई मॉडल बनाकर पेश करते हैं तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में ग्लोबली उसको सराहा जाएगा। और साथ में आपने अपनी अचीवमेंट भी बताई कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। और मैं सबसे आखिर में आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से, ज़ाहिर बात है कि सोशली भी आप एक्टिव हैं, कॉलेज भी है और साथ में ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, और ऐसे टाइम पे इस तरीके से वक्त निकालना इतना आसान नहीं है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारी रिक्वेस्ट पर आमीन कहते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, और वक्त निकाल कर हमें और हमारे नाजरीन को जो जदीद और अपडेटेड मटेरियल, ये अपडेटेड चीज़ें जो है वो मंजर आम पर लाते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बेहद डॉक्टर मशकूर कि आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आपने मुझे अपने इस नशिस्त में या अपने प्रोग्राम में मदऊ किया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और आपने जो है
جو الفاظ استعمال کیے میرے لیے، اس کے لیے بھی میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ انہی جو ہے نا اختتامی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خوش رہیں، جزاک اللہ۔ سر تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔